انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو میں تین چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 1، امت مسلمہ کا مرتبہ و مقام۔ نمبر 2، اس کی تنزلی اور پستی کے اسباب۔ نمبر 3، حل اور علاج۔ سب سے پہلی بات، امت مسلمہ کا مقام و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ حضور کی امت کو عطا فرمایا، وہ کسی نبی اور رسول کی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ جیسے حضور خود نبیوں میں اعلیٰ ہیں، آپ کی امت امتوں میں اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے تمام انبیاء سے پیچھے ہیں، آخر میں تشریف لائے، مگر رتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہے، پیچھے ہے، مگر مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تمام امتوں سے آگے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی امت خاتم الامم ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں انبیاء میں آخری ہوں اور تم امتوں میں آخری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو بہترین مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں حضور کی امت کو خیر الامت قرار دیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، ایسی بہترین امت جو لوگوں کی منفعت کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہو اور اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھتے ہو۔ نیکی کی دعوت اور گناہوں سے روکنا، یہ تمہارا شعار ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت جو اس آیت کریمہ میں ہے، اس کا سبب تین چیزیں ہیں۔ ایک امر بالمعروف، نمبر 2 نہی عن المنکر، نمبر 3 ایمان باللہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں قائم رہیں گی تو امت کو یہ عظمت کا ماحقہ حاصل رہے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت میں اللہ نے ایک لفظ قرآن کریم میں ذکر کیا، اخرجت، فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کی منفعت کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ بہترین امت لوگوں کی منفعت کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، عدل و ہدایت کے لیے، جہاد کے لیے اللہ نے اس امت کو خود نکالا ہے، اس کا انتخاب خود فرمایا ہے، اور یہ ذمہ داری اس امت کے کندھوں پہ آ جانا، اللہ کی طرف سے اسے ذمہ دار بنا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ اب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے لیے نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ذمہ داری نبی آخر الزمان کی امت سنبھالے گی۔ جہاں اس آیت کریمہ سے اور بہت سارے نکات کا اظہار ہوتا ہے، وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ میں اس امت کی شان اور عظمت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بات اور بتائی، فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ اس آیت کریمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک عظمت ہے، امت وسط۔ وسط کسے کہتے ہیں؟ وسط کا ایک معنی ہے اعتدال اور توازن۔ اللہ نے حضور کی امت کو معتدل امت بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، آپ کی شریعت میں حد سے زیادہ سختی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور شریعت میں حد سے زیادہ نرمی تھی، گویا افراط اور تفریط تھا، حد سے بڑھنا، حد سے گھٹنا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے اس کے درمیان رکھا۔ اس امت کو اللہ نے درمیانہ راستہ عطا فرمایا، اسی لیے اسے امت وسط قرار دیا۔ نہ حد سے زیادہ سختی ہے، نہ حد سے زیادہ نرمی ہے۔ دوسرا معنی وسط کا بہترین ہے۔ علماء عربیت اعلیٰ نسب والے کے بارے میں کہتے ہیں فلان اوسط قومہ نسبا، فلانا بندہ اپنی قوم میں نسب کے لحاظ سے بہترین ہے، گویا وسط کا دوسرا معنی ہے بہترین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ میں حضور کی امت کے لیے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ گواہی کے حوالہ سے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، گواہ حقیقت میں حضور کی امت ہی ہے۔ آپ کی امت کے افراد کی گواہی مومنوں کے بارے میں بھی معتبر ہے، کفار کے بارے میں بھی معتبر ہے، جبکہ کافروں کی گواہی مومنوں کے خلاف شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اس لیے شہادت کے درجے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کمال کے ساتھ فائز ہے، یہ اسی کا خاصہ ہے۔ دوسری بات شہادت کے حوالہ سے اہل علم نے یہ ذکر کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی زندہ کے بارے میں بھی معتبر ہے، مردہ کے بارے میں بھی معتبر ہے۔ زندوں کے بارے میں حضور کی امت کی گواہی کا اعتبار تو واضح اور عیاں ہے۔ حدود و قصاص کے معاملات میں، دیگر مواقع پر امت محمدیہ کے افراد کی گواہی کو معتبر مانا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر باقاعدہ فیصلے وجود میں آتے ہیں۔ یہ زندوں کے حق میں امت محمدیہ کی گواہی کا اعتبار ہے۔ امت محمدیہ کی گواہی مردوں کے حق میں بھی معتبر ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ ایک جنازہ گزرا، جس شخص کا جنازہ تھا لوگوں نے اس کی تعریف کی، توصیف کی، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بات کو سن کے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ اور گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، اس میں یہ برائی تھی، یہ برائی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے سننے کے بعد فرمایا واجب ہو گئی۔ پہلے کے لیے بھی فرمایا واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے بھی فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ کیوں واجب ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جب کسی بندے کے چلے جانے کے بعد لوگ اس کا اچھے لفظوں سے تذکرہ کریں، یقیناً اس کا فائدہ اس چلے جانے والے کو ہوتا ہے۔ مسند امام اعظم میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات العبد، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي حَقِّهِ خَيْرًا، لوگ اچھے لفظوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں قد قبلت شہادات عبادی علی عبدی وغفرت علمی، میں نے اس مرنے والے کے حق میں اپنے زندہ بندوں کی شہادتوں اور گواہیوں کو قبول کر لیا ہے اور انہیں قبول کر کے اس کی مغفرت کر دی ہے، اور میرے علم میں اس کے جتنے گناہ تھے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اذا مات العبد ويقول الناس في حقه خيرا فيقول الله تعالى لملائكته قد قبلت شہادات عبادی علی عبدی وغفرت علمی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن زمین پر اللہ کا گواہ ہے۔ جب یہ کسی کے بارے میں شہادت دیتا ہے تو اللہ اس کی شہادت کو قبول کرتے ہیں اور اس شہادت پر جنت اور جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو مومن کی گواہی، امت محمدیہ کی گواہی زندہ کے بارے میں بھی معتبر ہے، مردہ کے بارے میں بھی معتبر ہے، دنیا میں بھی معتبر ہے، آخرت میں بھی معتبر ہے۔ دنیا میں امت محمدیہ کی شہادت کے اعتبار کی یہ ساری مثالیں بن سکتی ہیں جو اب تک میں نے ذکر کی۔ آخرت میں اس کی شہادت معتبر ہوگی، اس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں پوری وضاحت کے ساتھ ہے۔ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، میدان محشر میں پروردگار عالم انبیاء کرام علیہم السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے انہیں دعوت نہیں دی، توحید کا پیغام نہیں سنایا؟ وہ کہیں گے پروردگار ہم نے انہیں تیری توحید کا پیغام سنایا، تیرے دین کی دعوت دی۔ اللہ امتوں اور قوموں سے پوچھیں گے، وہ انکار کر دیں گی، وہ کہیں گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ قومیں کہیں گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ انبیاء کہیں گے پروردگار ہم نے انہیں ڈرایا ہے، تیری دعوت ان کے سامنے رکھی ہے، تیری توحید کا پیغام سنایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام کہیں گے نبی آخر الزمان کی امت، امت محمدیہ ہمارے حق میں گواہ ہے۔ امت محمدیہ سے پوچھ لیجئے ہم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ پورا کیا یا نہیں کیا۔ امت محمدیہ سے جب اللہ پوچھیں گے وہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ پروردگار انبیاء ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی امتیں اور قومیں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ جب امت محمدیہ شہادت دے گی تو وہ قومیں اور امتیں امت محمدیہ کی شہادت پر جرا کریں گی، وہ کہیں گی امت محمدیہ تو اس وقت تھی ہی نہیں، یہ کیسے شہادت اور گواہی دے سکتی ہے؟ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس بنیاد پہ شہادت اور گواہی دے رہی ہے؟ تو وہ امت محمدیہ اس وقت کہے گی، امت محمدیہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گی پروردگار ہمارے پاس آپ کے آخری نبی آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو آپ نے جو کتاب عنایت فرمائی، نبی آخر الزمان پر آپ نے جو وحی نازل کی، اس وحی میں
پہلے انبیاء کی دعوت کا ذکر تھا، پہلے انبیاء کی محنت کا ذکر تھا، قوموں کے اعراض کا ذکر تھا۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ انبیاء نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کیا اور ان کی قومیں اور ان کی امتیں اعراض کرتی رہیں، انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو حضور اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کر کے حضور کی امت کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ ہم نے تمہیں متوسط، معتدل اور بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم شہادت علی الناس کے درجے پر فائز ہو سکو، تم لوگوں کے بارے میں گواہی دے سکو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر گواہ نبی آخر الزمان خاتم المرسلین بنے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عظمت اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ذکر فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے بہت ساری عظمتوں سے نوازا۔ یہ کوئی کم عظمت ہے کہ امت محمدیہ پہلی امتوں کے عیوب سے واقف ہے، ان کے جرائم سے باخبر ہے، ان کی زندگی سے مطلع ہے کہ کس قوم نے کیا نافرمانی کی، کس نبی کی قوم کس جرم میں مبتلا ہوئی، اور اللہ نے اس جرم کی پاداش میں کس عذاب سے دوچار کیا، کون سا عذاب کس پر نازل فرمایا۔ امت کو اس ساری صورتحال کا علم ہے۔ نبی کی امت باخبر ہے، لیکن حضور کی امت میں جرائم کی کمی نہیں ہے، آپ کی امت میں عیوب پہلی امتوں سے کم نہیں ہے، بے راہ روی پہلی امت کے افراد سے اس امت کے افراد میں کم نہیں ہے، مگر اجتماعی عذاب سے بھی یہ امت محفوظ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں سے کوئی بھی امت اس امت کے عیوب پہ مطلع نہیں ہو سکے، اس امت کی خطاؤں پہ مطلع نہیں ہو سکے گی، اس امت کے جرائم ان کے علم اور ادراک میں نہیں آ سکیں گے۔ یہ عظمت بھی اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ اسے تو پتہ ہے شعیب کی امت کے معاملات کا، حضرت صالح کی امت کے معاملات کا، حضرت ہود کی امت کے معاملات کا، حضرت لوط کی امت کے معاملات کا، مگر ان نبیوں میں سے کسی نبی کی امت بھی اس امت کی خطاؤں اور جرائم پر مطلع اور خبردار نہیں ہو سکے گی۔ یہ شان اللہ نے فقط اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ پھر برزخ پہلی امتوں کا طویل ہے، اس امت کا قلیل ہے۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ برزخ کا زمانہ دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ پہلی امتوں کا برزخ طویل ہے، وسیع و عریض ہے، حضور کی امت کا برزخ سب سے مختصر ہے۔ جناب آدم صفی اللہ کی امت کے افراد جب سے فوت ہوئے آج تک برزخ میں ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد سب سے آخر میں آئے، امتوں کے بعد میں اس امت کے افراد کا انتقال ہوا تو اس کا برزخ مختصر ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں کا برزخ طویل ہے، اس کا قلیل ہے۔ یہ شان بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے اجتہاد کو منتقل فرمایا۔ پہلے انبیاء اجتہاد کرتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا واقعہ مذکور ہے، اس میں ان کا اجتہاد ذکر کیا گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی فیصلے بھی قرآن و سنت میں مذکور ہیں۔ تو پہلے اجتہاد فقط انبیاء کرتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے حالات تبدیل ہو گئے، اللہ نے اجتہاد نبی کی امت میں منتقل فرما دیا، تو نبی کی امت کے افراد مجتہد ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس امت کے مجتہد ہیں، امام مالک اس امت کے مجتہد ہیں،
امام شافعی اس امت کے مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل اس امت کے مجتہد ہیں۔ پہلے مجتہد انبیاء ہوتے تھے، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے یہ وصف حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ اس امت کی عظمت اور شان ہے۔ پھر اللہ نے دینوں کا سردار دین جس امت کو عطا فرمایا وہ یہ ہمارے پیغمبر کی امت ہے، دین کامل عطا فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے چن کر اپنا پسندیدہ دین اس امت کو بخشا۔ دین پہلی امتوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائے، لیکن جو دینوں کا سردار تھا وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرما کے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ اس امت کی عظمتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس امت کی بہت ساری عظمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے اکرم الامت قرار دیا ہے، اشرف الامت قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے اس قدر عظیم الشان امت پس کیوں رہی ہے؟ تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان بہت سارے اسباب میں ایک اہم سبب اس امت کا دین سے دور ہونا ہے۔ اس امت کا دین سے دور ہونا ہے۔ یہ امت دو طرح دین سے دور ہوئی۔ نمبر ایک، دین کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے دین سے دور ہو گئی۔ نمبر دو، اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے دین سے دور ہو گئی۔ دو طرح کی دوری ہے۔ ایک حقیقت نہ سمجھنا، دین کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرہ کے اکثر افراد فقط نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، فقط نماز روزے کو، حالانکہ نماز روزہ یہ مکمل دین نہیں ہے۔ دین کے 5 بڑے شعبوں میں سے ایک شعبے کے 2 اجزاء کا نام ہے، ایک شعبہ بھی پورا نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے مکمل دین 5 چیزوں کا نام ہے، جن میں سب سے پہلے عقائد ہیں۔ عقائد کے معاملہ میں انسان میں حمیت اور غیرت ہونی چاہیے، خلوص اور وحدت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہیں، عبادات میں روحانیت ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہیں، معاملات میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت ہے، معاشرت میں حسن ہونا چاہیے، حسن سلوک۔ اور 5ویں نمبر پر اخلاقیات ہیں، اخلاقیات میں علو ہونا چاہیے۔ اخلاق فقط اچھے انداز سے گفتگو کا نام نہیں ہے، ہنس کر ملنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق دل کی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کا دل بری صفات سے بچ جائے، بری صفات اس میں نہ رہیں، اچھی صفات اس میں داخل ہو جائیں۔ تو 5 چیزوں کا مجموعہ ہے دین۔ سب سے پہلے اعتقادات، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اخلاقیات۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے اہل ایمان کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کیا ہے؟ ہمارا دین جسے اللہ نے نبی کی امت کے لیے منتخب فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے خالی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تمہارے عقائد اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں تو پھر عبادات کا قبلہ بھی درست کرو، اپنے معاملات کو بھی سنوارو، اپنی معاشرت کو بہتر بناؤ، اور اپنے اخلاقیات کو وہ حسن بخشو جس کا شریعت نے تقاضا کیا ہے۔ تو ہمارا آج کا معاشرہ فقط نماز روزے کو دین سمجھ بیٹھا ہے، فقط نماز روزے کو۔ نماز روزہ یہ دین اسلام کے مجموعہ میں ایک شعبے کے اجزاء ہیں۔ عبادات کا شعبہ ہے، اس کے 2 جز نماز اور روزہ ہیں۔ یہ بھی پورا شعبہ نہیں ہے، ایک شعبے کے 2 اجزاء ہیں۔ اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں اور بہت سارے اعمال اور عبادات ہیں۔ گویا ہمارا آج کا معاشرہ جسے دین قرار دیتا ہے وہ دین کے 5 شعبوں میں سے ایک پورا شعبہ بھی نہیں ہے، ایک شعبے کے کچھ اجزاء ہیں۔ تو ہم دین سے دور ہوئے،
دین کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور دوسری ہماری دین سے دوری اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر حقیقت سمجھ میں آ بھی گئی کہ دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، تو پھر ہم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی، اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوئی، ہم نے عقائد شریعت کے مطابق نہیں بنائی، ہم نے یہاں بھی خواہش پرستی سے کام لیا، اپنی عقل کی پیروی کی، عقل کی اتباع کی، عبادات کا ایک تصور ہم نے خود قائم کیا، ہم نے اس تصور کے مطابق اعمال کو عبادت قرار دیا، جو ہمارے تصور عبادت پہ پورا نہیں اترا ہم نے اسے عبادت نہیں سمجھا، ہمارے معاملات ان کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا، ہم نے بے جا تعویلیں کر کے اپنے معاملات کو اپنے مفادات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے پائے تکمیل تک پہنچایا، شرعی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ہماری معاشرت ہمارے حسد کی نظر ہو گئی، ہمارے کینے کی نظر ہو گئی، ہمارے بغض کی نظر ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی شریعت نے معاشرت کے جس حسن کا تقاضا کیا وہ ہم سے کوسوں دور چلا گیا، ہمارے اخلاقیات رذیلہ ہو گئے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، ہمارے اندر بے صبری ہے، ہمارے اندر ناشکری ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جن اخلاق کی تکمیل اور اتمام کے لیے تشریف لائے وہ ہم سے دور ہو گئے، ہم ان سے دور ہو گئے۔ تو اگر ہم نے دین کی حقیقت سمجھ بھی لی تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو جب ہمارے اندر دین کی اہمیت ہی نہیں ہوگی، ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت اترے گی ہی نہیں، تو پھر ہم دین کیسے سیکھیں گے؟ یہی وجہ ہے ہمارا آج کا نوجوان انگلش سیکھ رہا ہے مگر قرآن نہیں سیکھتا، ہمارا آج کا نوجوان کمپیوٹر سیکھ رہا ہے مگر مسنون اعمال نہیں سیکھتا، ہمارا آج کا نوجوان فیشن سیکھ رہا ہے مگر پیغمبر کی سنت نہیں سیکھتا، ہمارا آج کا نوجوان سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کر رہا ہے مگر دین نہیں سیکھتا۔ یہ دین کی ناقدری کہاں سے پیدا ہوئی؟ دین کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ہماری خوشی بھی مغربی تہذیب کے تابع ہے، ہماری غمی بھی مغربی تہذیب کے تابع ہے، ہم نے فیشن کو نبی کی سنت پہ ترجیح دی ہے، ہم نے ہندوانہ رسومات کو نبی کی شریعت پر مقدم رکھا ہے۔ تو یہ ہمارے دین سے دور ہونے کے 2 طرز ہے، دین کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے دین سے دور ہونا، یا حقیقت سمجھ لی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے دین سے دور ہونا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ تھے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بندے نے اپنے کسی دوست کو کہا مجھے گھر میں کام کے لیے ایک ملازم چاہیے، اس نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، آپ کو ملازم مل جائے گا، تھوڑا انتظار فرمائے میں آپ کے لیے بندوبست کر دیتا ہوں۔ کچھ دن گزرے، گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، اب مالک اندر سے باہر آیا، دیکھا اس کا وہی دوست جس کے سامنے اپنا تقاضا رکھا تھا مجھے ملازم چاہیے، وہ ایک چارپائی پر ایک بندے کو لیٹا کر اس کے دروازے پہ لے آیا۔ 4 آدمیوں نے چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ دوست ساتھ ساتھ ہے، اس کے دروازے پہ لا کے چارپائی کو رکھا اور رکھ کے اسے بلا کے کہا آپ نے ملازم کا کہا تھا، میں آپ کے لیے ملازم لے آیا ہوں۔ جب اس نے دیکھا یہ ملازم کیسا ہے، دیکھنے پہ پتہ چلا بیمار ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، دونوں ہاتھ بھی اس کے درست نہیں، اپاہج ہے، تو کہا یہ میں آپ کے لیے ملازم لے آیا۔ وہ کہنے لگا یہ ملازم کس کام کا ہے، یہ نوکر کس کام کا ہے؟ یہ دیکھنے میں تو انسان ہے مگر کام کے لحاظ سے تو یہ انسان نہیں ہے، لکھنے میں تو یہ آدمی ہے مگر کام کے لحاظ سے تو یہ آدمی نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے عمدن قتل کر دے تو یہ پورا بندہ ہے، اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا،
اگر کوئی اسے خطاً قتل کر دے تو یہ پورا بندہ ہے، دیت اس کی پوری دی جائے گی۔ اگر اس معاملے میں دیکھے شناختی کارڈ پہ یہ پورا بندہ ہے، لیکن کام کے لحاظ سے یہ پورا بندہ نہیں ہے، ناقص ہے، تو حضرت فرماتے ہیں آج کا مسلمان اس طرح کا مسلمان ہے جیسے وہ کام کا نہیں تھا، نام کا آدمی تھا، یہ بھی کام کا مسلمان نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک وقت آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، اس کی حقیقت نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، وہ عقائد و اعمال زندگی میں نہیں رہیں گے جنہیں اسلام کہا جاتا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے مثال سے ہمارے اسلام کی حقیقت بھی سمجھائی ہے، ہمارا اسلام کتنا تگڑا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ ایک دکان پہ گیا، دکان پہ جا کے اس نے کہا میری کمر پہ شیر بناؤ، میری کمر پہ شیر بناؤ۔ وہ کہنے لگا یہ آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، آپ اپنے اس تقاضے سے رجوع کریں، آپ کا یہ تقاضا پورا کیا جائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا بھائی کیوں برداشت نہیں ہوگا؟ کہا ایک تو آپ کی کمر پہ اگر شیر بناؤں تو یہ بہت مہنگا بنے گا، آپ اس کی قیمت مہیا نہیں کر سکتے، دوسرے نمبر پہ آپ کو تکلیف بھی بہت ہوگی، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنی کمر پہ شیر نہ بنوائیں۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ کون سی بات ہے، آپ منہ سے نکالیں کتنے پیسے چاہیے، میں آپ کو ایڈوانس ادائیگی کر دیتا ہوں، رہی بات تکلیف کی جتنی ہوتی ہے ہونے دو، میں نے کمر پہ شیر بنوانا ہے۔ اس نے کہا چلو آؤ پھر قمیض اتارو، پیسے لے لیے، قمیض اتروائی، اب شیر بنانے کے لیے اس نے اس کی کمر پر سوئی چبھوئی، ظاہر ہے سوراخ تو کرنے تھے، ان میں رنگ بھر کے شیر بنانا تھا۔ جب کمر پر سوئی چبھوئی اس نے چیخ ماری، چیخ مار کے پوچھا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا یہ شیر کی دم کا سرا بنانے لگا ہوں، شیر کی دم کا سرا بنانے لگا ہوں۔ کہا اچھا چلو بغیر دم کے بھی تو شیر ہوتا ہے، تم دم چھوڑ دو اس سے اگلا عضو بنا لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پہ پھر سوئی چبھوئی، اس نے پھر چیخ ماری، چیخ مار کے پوچھا اب کیا کرنے لگے ہو؟ وہ کہنے لگا اب میں شیر کی 4 ٹانگوں میں سے پچھلی دایاں ٹانگ بنانے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگا چلو یار یہ دایاں ٹانگ بھی پچھلی چھوڑ دو، 4 کی بجائے 3 ٹانگوں پہ گزارا کر لیں گے، 3 ٹانگوں والا کون سا شیر نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس شیر کے اعضاء کو وہ منفی کرتا چلا گیا۔ اب جس شیر کے اعضاء پورے نہ ہوں وہ شیر کس کام کا ہے؟ یہی مثال ہمارے اسلام کی ہے، جس اسلام کے شعبے پورے نہ ہوں، پھر اس شعبے کے اجزاء پورے نہ ہوں، وہ اسلام ہمیں کس حد تک کام آ سکتا ہے؟ ایسا لنگڑا لولا ملازم وہ تو دنیا میں کام نہیں آتا، وہ تو دنیا میں کام نہیں آتا، تو ایسا لنگڑا لولا اسلام ہمیں آخرت میں کتنا کام دے گا، آخرت میں ہمارے کس حد تک کام آئے گا؟ تو ہمیں چاہیے ہم دین کی حقیقت بھی سمجھیں اور حقیقت سمجھنے کے بعد اہمیت بھی سمجھیں۔ دین فقط نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین کے 5 شعبے ہیں، ان میں سب سے پہلے عقائد ہیں، دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، تیسرے نمبر پہ معاملات ہیں، چوتھے نمبر پہ معاشرت ہے، 5ویں نمبر پہ اخلاقیات ہیں۔ فقط نماز روزے کا نام دین نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے حقیقت سمجھی جائے۔ اللہ نے اس ساری کی ساری حقیقت کو سامنے رکھ کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے عقائد بھی اسلامی ہوں، عبادات بھی اسلامی ہوں، معاملات بھی اسلامی ہوں، معاشرت بھی اسلامی ہو، اخلاقیات بھی اسلامی ہو۔ پھر اس کی اہمیت سمجھو، دین کو ترجیح ہو، تمہاری خوشی کے معاملے میں دین غالب ہو، تمہاری غمی کے معاملہ میں دین غالب ہو، مغربی تہذیب غالب نہ ہو، ہندوانہ رسوم غالب نہ ہو۔ تو امت محمدیہ عالی شان ہونے کے باوجود، عظیم الشان ہونے کے باوجود پستی اور تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے۔ حقیقت نہ سمجھنے کے اعتبار سے بھی دین سے دور ہے، حقیقت سمجھ آ گئی
تو اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی دین سے دور ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت۔ ہمارا آج کا مسلمان دنیا کی محبت میں غرق ہے اور آخرت اس کے دل و دماغ سے نکل چکی ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، اسلام دنیا کے مال و دولت کی نفی نہیں کرتا، اسلام مال و دولت کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اسلام اس کی تحصیل کے جائز راستے بتاتا ہے، ناجائز راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اگر اسلام میں دولت مندی کو ناپسند کیا جاتا تو شریعت زکوٰۃ کی ترغیب کیوں دیتی، صدقات کی ترغیب کیوں دیتی؟ اگر دولت مندی کی اسلام نفی کرتا تو عشر کی حقیقت اسلام میں کیوں ہوتی؟ اسلام دولت مندی کی نفی نہیں کرتا، دولت کمانے کے جائز راستے بتاتا ہے، جائز ذرائع بتاتا ہے، پھر اس دولت کے حقوق کا ذکر کرتا ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنا تمہارا مال پاک بھی ہو جائے گا، سماجی عدل اور ہمدردی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو دولت انسان کی ضرورت ضرور ہے، ضرورت کی حد تک اسلام نے اسے تسلیم کیا ہے، مگر یہ دولت مسلمان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دولت ضرورت ہے، اگر پیسہ پاس نہ ہو آپ شیرا والا باغ تک نہیں جا سکتے، اگر پیسہ پاس نہ ہو آپ لاہور تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ ضرورت ہے، اس کی نفی نہیں ہے، حوصلہ شکنی نہیں ہے۔ شریعت بس اتنا کہتی ہے ضرورت کو ضرورت سمجھا جائے، مقصد کو مقصد سمجھا جائے، اور جب دولت کو ضرورت سمجھا جائے گا تو پھر یہ دل سے باہر رہے گی، جب اس کو مقصد بنایا جائے گا پھر یہ دل کے اندر اتر آئے گی، پھر یہ دل میں آ جائے گی۔ یاد رکھیے، دل اور دولت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی اور پانی کی مثال ہوتی ہے۔ پانی کشتی کی ضرورت ہے، لیکن کشتی بچتی تب ہے جب پانی کشتی سے باہر رہے۔ کشتی بچتی تب ہے جب پانی کشتی سے باہر رہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا اور دولت انسان کی ضرورت ہے، انسان بچے گا تب جب یہ دل سے باہر رہے۔ جب دنیا اور دولت کی محبت انسان کے دل میں آ گئی تو پھر مقصد دنیا بن جائے گی، آخرت مقصد نہیں رہے گا۔ پھر یہ دولت کے مالی حقوق ادا نہیں کرے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب دولت مقصد بن جائے پھر انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ جب تک امت کا مقصد دین تھا امت غالب رہی، جب اس کا مقصد دنیا بن گیا ذلیل و رسوا ہو گئی۔ تو دنیا کی محبت دل سے نکالی جائے اور آخرت کے تصور اور یقین کو پختہ کیا جائے۔ اس امت کی تنزلی کی، اس امت کی پریشانی کی تیسری وجہ علماء اور مشائخ سے دور ہو جانا ہے۔ علماء سے جب بندہ دور ہوتا ہے علم سے دور ہوتا ہے، صوفیاء اور مشائخ سے دور ہوتا ہے، وہ عمل اور حسن نیت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا میڈیا اس بات پہ پورا زور لگا رہا ہے کہ امت کو علماء سے دور کیا جائے، مدارس سے دور کیا جائے، مساجد سے دور کیا جائے، خانقاہوں سے دور کیا جائے۔ اگر یہ ان سے دور ہو گئے تو پھر یہ بغیر چرواہے کے ایک ریوڑ ہوگا جس کو جب چاہیں گے شکار کر لیں گے۔ اگر علماء اور مشائخ سے ربط مضبوط رہے گا تو اتنی جلدی کسی کا حملہ شکار نہیں کر سکے گا۔ علماء سے تعلق مضبوط رکھیں، مشائخ سے مضبوط رکھیں، مسجد سے تعلق مضبوط رکھیں، مدرسہ سے تعلق مضبوط رکھیں، خانقاہوں سے تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ علماء اور مشائخ انبیاء کے نائبین ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، محبوب نصیحت کرتے رہے، یہ نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یہ فریضہ نصیحت کون ادا کرے گا؟ علماء اور مشائخ۔ علماء اور مشائخ یاد رکھیے، جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے اس کے سینے میں نور ایمان ہوتا ہے، سینے میں نور ایمان ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے اس پہ بد عملی کی سیاہی آ جاتی ہے، پھر کرتا ہے پھر بد عملی کی سیاہی آ جاتی ہے۔ اب نور ایمان چھپ گیا، اوپر سیاہی کی تہہ لگ گئی۔ جیسے لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو زنگ ہی زنگ نظر آتا ہے، حالانکہ اس زنگ کے نیچے لوہا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اگر تھوڑی سی صفائی کی جائے لوہا عیاں ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر لکڑیاں جلائی جائیں، جب جل کے راکھ ہو جائیں
تو اوپر سیاہ راکھ نظر آتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اندر آگ نہیں ہے، اندر آگ ہوتی ہے، اوپر راکھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی آ کے پھونک مارے، راکھ اوپر سے اڑا دے تو نیچے سے آگ نظر آ جاتی ہے، سرخ آگ دکھائی دیتی ہے۔ وہ آگ ہے مگر راکھ کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اب کوئی آئے راکھ کو ہٹائے تو آگ نظر آ جائے گی۔ لوہا ہے مگر اس پہ زنگ کی تہیں چڑھ چکی ہے، اگر کوئی آئے ریگ مار مارے اس زنگ کو صاف کرے تو لوہا نظر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمان کے سینے میں ایمان ہے، نور ایمان ہے، مگر بدعملیوں کی راکھ اس پہ چڑھ چکی ہے۔ اب یہ راکھ اس قدر چڑھ چکی کہ نور ایمان چھپ چکا ہے، اوپر راکھ ہے، نور ایمان چھپ چکا ہے جو چمکدار لوہے کی طرح ہے، اس کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ اب کسی عالم اور کسی متبع سنت شیخ کی ضرورت ہے جو نصیحت کی پھونک مارے، یہ راکھ ہٹے اور ایمان کی روشنی واضح ہو۔ جب تک راکھ رہے گی ایمان کی چمک دبی رہے گی، جب تک راکھ رہے گی ایمان کی روشنی دبی رہے گی، اور جب تک ایمان کی روشنی دبی رہے گی اس وقت تک ایمان کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، عمل صالح کی بات اچھی نہیں لگے گی، مسجد میں دل نہیں لگے گا، بازار میں لگے گا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، بمشکل امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل ہوگا، دعا کیے بغیر اٹھ کے چلا جائے گا۔ 10 منٹ مسجد میں اپنے آپ کو روکنا مشکل نظر آئے گا، سینمے میں ساری ساری رات بیٹھا رہے گا، بازار میں ساری ساری رات گھومتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نور ایمان ہے مگر اس پہ بدعملی کی راکھ چھا چکی ہے، نور ایمان ہے اس پہ زنگ کی تہیں لگ چکی ہیں۔ جب تک یہ تہیں رہیں گی تب تک ایمان کی بات اچھی نہیں لگے گی، عمل صالح کی بات اچھی نہیں لگے گی، نماز کی نصیحت پسند نہیں آئے گی، روزے کی نصیحت پسند نہیں آئے گی، زکوٰۃ کی ترغیب کام نہیں دے گی۔ حج فرض ہے مگر کوئی نصیحت کرے گا تو اس کی بات پہ کان نہیں دھرے گا۔ جب علماء کی قربت ہوگی، مشائخ کی قربت ہوگی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین، وہ نصیحت کی پھونک ماریں گے، ان کی قربت کی پھونک جب لگے گی یہ بدعملی کی راکھ ہٹے گی، یہ بدعملی کا زنگ اترے گا، نور ایمان کی چمک جب پڑے گی پھر ایمان کی بات اچھی لگنے لگے گی، پھر عمل صالح اچھے لگنے لگیں گے، پھر مسجد کی طرف بازار سے ہٹ کے مسجد کی طرف رخ ہو جائے گا، پھر پوچھتا پھرے گا کہ زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ دی جاتی ہے، کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ آتی ہے، پھر پردے کے مسئلے خود پوچھے گا، پھر حج کی فرضیت کا نصاب خود پوچھے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض یہ کیا علماء سے دوری کو ترک کیجئے، مشائخ سے دوری ترک کیجئے، مسجد کی قربت اختیار کیجئے، مدرسہ سے تعلق جوڑیے، علماء سے تعلق قائم کیجئے، قرآن پڑھیے، سیکھیے، مسائل پوچھیے، اپنی عملی زندگی میں لائیے اور پھر اس کی بہار دیکھیے۔ اگر اجتماعی طور پر من حیث الامت ہم اس راہ پہ چل پڑے تو امت مسلمہ تنزلی سے نکل آئے گی، امت مسلمہ پریشانی سے نکل آئے گی، امت مسلمہ مظلومیت سے نکل آئے گی۔ ہم نے قدم اٹھانا ہے، ہم جانا جنت میں چاہتے ہیں، رخ ہمارا جہنم کی طرف ہے، ہم جانا مشرق کی طرف چاہتے ہیں، چہرہ ہمارا مغرب کی طرف ہے۔ جب چہرہ مغرب کی طرف ہو، قدم مغرب کی طرف اٹھ رہے ہو تو ہم مشرق کی منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں پہلے رخ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، پہلے رخ سیدھا کریں پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ جنت ہماری منزل ہے، رضائے الہی ہماری منزل ہے، آخرت کی کامیابی ہماری منزل ہے، رخ سیدھا ہونے کی دیر ہے۔ اللہ ہمیں ہماری منزل عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔